بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی آیت نمبر 110 کے لگ بھگ بنتی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کی 3 ذمہ داریوں کی بات کی ہے. سب سے پہلی بات فرمائی: کنتم خیر امہ، تم میں بہترین امت موجود ہے، تم بہترین امت لوگ ہو. اخرجت للناس، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہو. کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں: تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو. تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. نیکی کا حکم، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان، یہ مسلمان کی 3 ذمہ داریاں اللہ نے اس آیت میں بیان کی. میں اسی کو کھول کے بعد ختم کرتا ہوں. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو. نیکی کا حکم کسے کہتے ہو؟ تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. برائی سے روکنا کسے کہتے ہیں؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. خدا پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایمان اس کیفیت کا نام ہے جس سے بندہ نیکی پہ اتر آتا ہے، نیکی کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے. اب 2 باتیں رہ گئی: نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکیم ہیں. حکیم کا معنی حکمت والے، دانائی والے. دوسرے لفظوں میں معنی ڈاکٹر. اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا ایم ڈی بی سی ڈاکٹر ہے، آپ اس سے جا کر پوچھیں، اس کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہے مریض کا علاج کرنا، ایک کام ہے مریض کو پرہیز بتانا. علاج کا معنی یہ ہے وہ بیماری ختم کرتا ہے. پرہیز کا معنی یہ ہے جس وجہ سے بیماری آئی ہے اس وجہ سے روکتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی گناہوں کے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں. حضور گناہ کا علاج کرتے ہیں اور جس وجہ سے گناہ پہ بندہ آمادہ ہوتا ہے اس کے پرہیز بتاتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر علاج بتائے پرہیز نہ بتائے وہ ڈاکٹر کامل نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر پرہیز بتائے علاج نہ بتائے وہ کامل ڈاکٹر نہیں ہے. علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام کے 2 کام ہیں: علاج بھی کرنا، پرہیز بھی بتانا. علاج کمانا، اس مرض کو ختم کرو. پرہیز کمانا، جس وجہ سے مرض لگی ہے اس سے روک دو. اب علماء انبیاء کے وارث ہیں. ترمذی جلد 2 صفحہ 9: العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور پاک نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں. آپ سمجھتے ہیں جب بالغ فوت ہو جائے، اگر بالغ طبقے میں جو چیز چھوڑے گا بیٹے کو وہی ملے گی. باپ نے زمین چھوڑی، بیٹے کو زمین ملی. باپ نے جائیداد میں کچھ اور باغات چھوڑے، بیٹے کو وہی ملا. یوں نہیں ہو سکتا کہ باپ جو چیز چھوڑ جائے وہ اولاد کو نہ ملے. نہیں، وہی ملے گا جو باپ چھوڑ کے گیا ہے. پیغمبر حکیم ہے. ان کے کام 2 ہیں: علاج کرنا اور پرہیز بتانا. علماء کو بھی 2 چیزیں ملی ہیں. علاج کا معنی یہ ہے نیکی کے کام بتانا، پرہیز کا معنی یہ ہے بروں سے بچانا. علماء کے یہ 2 کام ہیں. اب اگر مولوی نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے نہیں، یہ نبی کا وارث بن سکتا ہے؟ یا برائی سے روکے نیکی کا حکم نہ کرے تو بن سکتا ہے؟ ہم نے نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی سے بھی بچانا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کی سمری پیش کروں. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عالم، اگر کوئی دیندار، اگر کوئی دین کا درد رکھنے والا آپ کو یہ بتائے کہ یہ بندے ٹھیک ہیں، ان سے تعلق رکھو، تو آپ ٹھیک اس کی بات مانیں. جب وہ یہ کہے یہ بندے ٹھیک نہیں، ان سے تعلق نہ رکھو، آپ کے فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، نبوت کی وراثت ہے. فرقہ واریت نہیں ہے، پیغمبر کی میراث ہے. پیغمبر نے جہاں بتایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ نیکی کرو، وہاں بتایا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ان سے بچ جاؤ. پیغمبر نے جہاں بتایا ہے یہ کام کرنے کے ہیں، پیغمبر نے وہی بتایا ہے یہ
ناجائز اولاد یہ وہ لوگ ہیں جب انگریز برصغیر پاک و ہند میں آیا ایسٹ ویسٹرن کمپنی کے نام سے جب اس نے اپنے پنجے گاڑے محمد حسین بٹالوی نے انگریز کے حق میں فتویٰ دیا تھا آپ 1888 کی اشاعت السنہ اٹھاؤ اس پہ انہوں نے لکھا ہے انگریز کی جنگی میں کتابیں لکھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد کہا انگریز اسلامی حکومت ہے ان کے خلاف جہاد نہیں ہے اسی وجہ سے جماعت دعویٰ نے آپ سے اور مجھ سے چندے لینے شروع کرنے ہیں لیکن یاد رکھنا زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی صدقہ ان پہ نہیں لگتا فطرانہ ان پہ نہیں لگتا کوئی دین کا اس پہ عطیہ نہیں لگتا لوگ کہیں گے ہم مسجد نبوی والے ہیں ہم بیت اللہ والے ہیں یاد رکھنا بیت اللہ میں 20 رکعت تراویح ہے جیسے آپ کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے ان کے ہاں 8 رکعت تراویح ہے آپ کہو گے کیسے بیت اللہ کے اندر جو بندے جا چکے ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیں جب جنازہ پڑھا جاتا ہے خاموشی سے پڑھا جاتا ہے یا زور سے خاموشی سے پڑھتے ہیں اہل حدیث جنازہ زور سے پڑھتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر جمعے کے دن 6 اذانیں ہوتی ہیں اہل حدیث جمعہ کی 1 اذان دیتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں اہل حدیث جمعے کا 1 خطبہ دیتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر محراب بنانے کا حکم یہ سنت ہے اہل حدیث محراب کو بدعت کہتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر 3 وتر کی جماعت ہوتی ہے اسے سنت اور واجب مانتے ہیں غیر مکلف 1 وتر پڑھتا ہے اور اسے سنت کہتا ہے 3 کو بدعت کہتا ہے خدا کے لیے اس سے بچو جیسے نیکی کا کام کرنا تبلیغی جماعت ہماری ذمہ داری ہے یہ علاج کے زمرے میں ہے ویسے بروں سے بچانا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے جیسے ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے ویسے برائی سے بچانا ہے تفصیلی اشتہار موجود ہے آپ اس کو دیکھ لینا مسجد میں آپ کے یہ اشتہار لگا ہوا ہے کہ اہل حدیث میں اور اہل سنت والجماعت آپ میں اور ہم میں یہ 30 فرق ہیں اس دن ایک آدمی کہنے لگا یہ تو بازار سے چھپا ہوا ہے اس کی کیا ویلیو ہے میں نے کہا بازار سے چھپے تو نہیں مانو گے قرآن کریم بھی تو بازار سے چھپتا ہے حدیث نبوی بھی تو بازار سے چھپتی ہے فضائل اعمال بھی تو بازار سے چھپتی ہے اصل مسجد میں فیکٹری کا لفظ ہونا ہم نے مسجد میں تو نہیں لگانی بازار سے ہی بنانا ہے نا تو بازار کا معنی یہ نہیں ہو تو جھوٹا ہو میں بات ختم کروں تؤمنون بالمعروف تؤمنون باللہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے بچاتے ہیں علاج بھی کریں گے پرہیز بھی بتائیں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اس فرقے سے خود بھی بچو اپنے یہاں پر جگاؤ مولوی کی ذمہ داری ہے میں نے اپنی کمر آفت بچانے کے لیے تمہیں کہا ہے مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے یہ خان میں ہمارا کام ہے کہ بندہ جانتا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے جو اللہ منکرین ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے